المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ اے کپڑا اوڑھنے والے۔ اس آیت کے پس منظر میں کیا چیز ہے؟ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کے آپ لیٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا تھا کہ پہلی وحی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق اتری تھی، اور اس کے بعد تو بڑے عرصے کے بعد دوسری وحی اتری ہے۔ تو عام طور پر یہ جو سنا گیا ہے کہ وحی جب پہلی اتری تو اس وقت آپ جا کے لیٹ گئے اور کمبل اوڑھ لیا، کمبلی اوڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی اترنے کے بعد بڑے پریشان رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، اس امید میں کہ کب دوسری وحی نازل آئے ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو آسمان کے درمیان میں وہی فرشتہ جو کہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، اور پھر اسی کو دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو پھر بخار چڑھ گیا، آپ نے چادر اوڑھ لی اور لیٹ گئے۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا المدثر۔ تو یہ بڑے لطف کی بات ہے، عرب لوگ جب کسی کو پیار اور محبت کے ساتھ پکارتے ہیں نا، تو جس حالت میں ہوتا ہے نا وہ شخص، اسی حالت میں اس کو پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی کے اوپر، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا قم یا ابا تراب، ابو تراب کا لقب دے دیا، یعنی اسی حالت میں بڑے پیار کے ساتھ یہ لفظ بولا جاتا ہے جس حالت میں وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سویا ہوا ہے تو یہ ایک پیار اور محبت کی بات ہے کہ اس حالت میں آگے وہ سونے والے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ بڑی پیار اور محبت کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز سے بلایا، پکارا یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھ کے سونے والے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کپڑا اوڑھ کے لیٹ کے سونے والے، اب سونے کا وقت گزر گیا، اب لیٹنے کا وقت گزر گیا، اب کپڑا اوڑھ کے لیٹنا نہیں، اب سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی۔ غفلت ہو جاتی ہے نا جب بندہ لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو اے پیغمبر تیرے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہم نے نازل کر دی، یا ایھا المدثر، تم کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ اور لوگوں کو کس سے ڈرائیے؟ میرے بھائیو، اگلی جو آیات آنے والی ہے نا سورہ مدثر میں، جو میں نے آج تلاوت کی ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے؟ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس بڑے دن کا فکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈرائیے اپنی قوم کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار پھر وحی نازل ہوئی، اور پھر آپ نے ڈرانا شروع کیا۔ کہاں سے ابتدا کی؟ صفا کے اوپر چڑھے اور اعلان کیا، وہ قوم والوں، قبیلے والوں آ جاؤ، اکٹھے ہو گئے سارے۔ تو وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی۔ دعوت کیا پیش کی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ ہائے میرے اللہ، کیسا جملہ تھا! فرمایا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں،
کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ وہی جو صدقے اور واری جاتے تھے، قربان جاتے تھے اور صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے اور آپ کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا معزز نوجوان ہے، وہی لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک، ابو لہب کہنے لگا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے پکارا ہمیں، اس لیے بلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں صدقے نبوت کا اعلان کر کے محمد نے پھونڈا دی کھکھر ہلائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جیسے ہوتا ہے نا، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور آپ کو مارنا شروع ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کلمہ ایسا ہے، یہ دعوت ہی ایسی ہے۔ آج نکلیں، قرآن پاک کی سارے پر عمل کریں اور نکلیں توحید کا اعلان کریں۔ میں دیکھتا ہوں کون آپ کو پھولوں کے ہار پہناتا ہے، کون آپ کو پھولوں کی پتیاں نشاور کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جی خطبہ آتے ہیں، لوگ سارے کے سارے ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو بھی توحید کا اعلان کرتا ہے، حق کا اعلان کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معزز ہو سکتا ہے؟ آپ سے چہرے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چہرہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے نسب سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ آپ کے بڑا قبیلہ ہونے کے باوجود اور حسب و نسب ہونے کے باوجود، کھلا اور سچا ہونے کے باوجود لوگوں نے یہ سلوک کیا اور لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تھا کون؟ ابو بکر، کہنے لگے تقتلون رجلا من یقول ربی اللہ، اور ظالموں اس کو مار رہے ہو کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کے نام پر نکلیے۔ کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے وربک فکبر، اللہ تیرا جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے۔ کسی بڑے کے پاس جاتے ہوئے گھبرانا نہیں کہ یہ بڑی شخصیت ہے، یہ بڑا کرنی والا ہے اور بڑا چودھری ہے، بڑا اونچے نسب والا ہے، نہیں۔ یہ سوچیں کہ جس کی دعوت لے کے تم نکلے ہو نا، وہ سب سے بڑا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے، جس کی دعوت لے کے تم نکلے ہو وہ ساری کائنات سے اونچا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے اونچا وہی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ انکار کر دو۔ لوگ لات کو معبود مانتے ہیں، لوگ منات کو، عزا، دیوی، دیوتا کو بگڑی بنانے والا کہتے ہیں۔ اے پیغمبر اعلان کر دو، نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور پھر ایک اور نصیحت کی، کیا؟ یہ داعی کے اوصاف ہیں، دعوت دینے والے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ کپڑوں کو پاک رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے۔ کبھی اس کے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کبھی اس کا جسم پاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ غسل کرے، غسل کر کے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ اور آج میرے بھائیوں کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے بھائی ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں یار آپ نماز پڑھ لے آج، کہتے ہیں میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے کپڑے پاک نہیں اور پھر رہے ہیں زمین کے اوپر، گھر میں بیٹھتے ہیں، بستر کے اوپر سوتے ہیں، اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور اسی حالت میں کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کپڑے پاک نہیں ہیں۔ کیسی سوچ ہے، کیسی سوچ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں اور پھر اسی حالت میں پھر رہے ہو، سارے کام کرتے ہو۔ یا تو حقیقت میں کپڑے ناپاک ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ اگر
کپڑے تو صاف ہے، بہانہ کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا دل ناپاک ہو چکا ہے۔ کپڑے تو پاک ہیں لیکن دل ناپاک ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہمیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس طرح کر اپنے کپڑے صاف رکھ، اور کپڑوں کا صاف رکھنا، پاکیزگی اختیار کرنا یہ دائی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پلیدی نجاست کو دور کر دے۔ پلیدی نجاست کیا ہے؟ بتوں کے متعلق فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ ناپاکی ہے بتوں کی، شرک کی۔ شرک، مشرک کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہے یہ پلید ہے، ناپاک ہے، یہ پاک نہیں ہے، یہ تو ناپاک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ تو فرمایا یہ جو بتوں والے لوگ ہیں نا یہ ناپاک ہیں، اور بتوں کا خیال دل سے نکال دیجئے اور ان لوگوں سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، بڑی پیاری بات فرمایا کسی کے اوپر احسان کر کے، کسی کے اوپر نیکی کرتے ہو، احسان کرتے ہو، اس مقصد کے لیے نہ کریں کہ تمہیں اس سے زیادہ حصہ مل جائے، تمہیں کوئی اور چیز مل جائے۔ کسی کے اوپر، ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی یہ کہ کسی کے اوپر جب تم احسان کرتے ہو نا تو اس کو شمار نہ کیا کرو، کیونکہ جتنا بھی کسی کے اوپر احسان کرو وہ کم ہی ہے، اس کو بڑا نہ سمجھو کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آج ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، صرف نوٹ ہی نہیں کرتے، لوگوں میں تشہیر کرتے پھرتے ہیں، آج میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کبھی کبھار نیکی ایسی کی ہے۔ مومن کا تو شعار یہ ہونا چاہیے، روز مرہ کا معمول ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، اور احسان کرتے ہوئے اس کو شمار نہیں کرنا چاہیے، گنتی نہیں کرنی چاہیے کہ آج میں نے اتنی نیکی کی ہے، آج میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی ہے، نہیں، بلکہ بار بار اس احسان کو کیجئے، نیکی کو کیجئے، اور اس کو بڑا نہ جانیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہر قسم کے تمام لالچ سے پاک ہو جائیں۔ کسی کے ساتھ کسی کو دعوت دینے کے لیے جائیں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گئے ہیں تو وہ ہمیں کچھ کھلائے پلائے گا، وہ ہماری کوئی خدمت کرے گا، یا وہ ہمیں کوئی چیز عطا کر دے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر کسی کے گھر گئے ہیں دعوت دینے کے لیے تو چائے کی پیالی کی امید رکھ کر نہیں جانا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہم اس مقصد کے لیے نہیں آئے، اگر تم ہماری دعوت کو قبول کرتے ہو تو سارا کچھ ہو گیا۔ یعنی کسی سے وصول کرنے کے لیے نہیں، تبلیغ دعوت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد ہے وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، جس کے اوپر کا درس ہو چکا ہے کہ اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، جو مشکلات آئیں گی اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر